اس نے گاڑی نہر کے پل سے کچھ فاصلے پر کھڑی کر دی اور پھر ڈگی سے ایک بوری اور رسی نکالی۔ وہ بوری کو کھینچتے ہوئے اس پل کی طرف بڑھتا رہا۔ پاس سے گزرنے والے کچھ راہگیروں نے اسے دیکھا مگر وہ رکے نہیں۔ اوپر پہنچ کر اس نے اپنی شرٹ اتار کر نہر میں پھینک دی۔ چند لمحوں میں اس کی شرٹ بہتے پانی کے ساتھ غائب ہو چکی تھی۔ ڈارک بلو کلر کی تنگ جینز میں اس کا لمبا قد اور خوبصورت جسم بہت نمایاں تھا۔ اس وقت اس شخص کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر تھا جسے پڑھنا دوسرے کسی بھی شخص کے لیے ناممکن تھا۔ اس کی عمر 19-20 سال ہوگی مگر اس کے حلیے اور قد و قامت نے اس کی عمر کو جیسے بڑھا دیا تھا۔ اس نے رسی پل سے نیچے نہر میں لٹکانی شروع کر دی اور جب رسی کا سرا پانی میں غائب ہو گیا تو اس نے رسی کا دوسرا سرا بوری کے منہ پر لپیٹ کر سختی سے گریں لگانی شروع کر دی اور اس وقت تک لگاتا رہا جب تک کوائل ختم نہیں ہو گیا۔ پھر پانی میں پڑا سرا واپس کھینچ کر اس نے اندازے سے 3 فٹ کے قریب رسی چھوڑی اور اپنے دونوں پیر ساتھ جوڑتے ہوئے اس نے پیروں کے گرد رسی کو بڑی مضبوطی کے ساتھ 2-3 بل دیے اور پھر گرا لگا دی۔ اب اس 3 فٹ کے ٹکڑے کے سرے پر بڑی مہارت کے ساتھ اس نے 2 پھندے بنائے اور پھر اچک کر پل کی منڈیر پر بیٹھ گیا۔ اپنا دایاں ہاتھ کمر کے پیچھے لے جاتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ کے ساتھ پہلے پھندے میں سے دایاں ہاتھ گزارا اور پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ اس نے وہ پھندا کھینچ کر کس دیا۔ اس کے بعد اس نے کمر کے پیچھے دائیں ہاتھ کے ساتھ دوسرے پھندے میں سے بایاں ہاتھ گزارا اور دائیں ہاتھ سے اسے کس دیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان بڑی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے پشت کے بل خود کو منڈیر سے نیچے گرا دیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس کا سر پانی سے ٹکرایا اور کمر تک کا حصہ پانی میں ڈوب گیا اور پھر رسی ختم ہو گئی۔ اب وہ اسی طرح جھول رہا تھا۔ اس کے بازو پشت پر بندھے ہوئے تھے اور کمر تک کا دھڑ پانی کے اندر تھا۔ بوری میں موجود وزن یقیناً اس کے وزن سے زیادہ تھا اور یہی وجہ تھی کہ بوری اس کے ساتھ نیچے نہیں آئی تھی اور وہ اسی طرح لٹک گیا۔ اس نے اپنا سانس روکا ہوا تھا۔ پانی کے اندر اپنا سر جاتے ہی اس نے آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ پانی گدلا تھا اور اس میں موجود مٹی اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے پھیپھڑے اب جیسے پھٹنے لگے تھے۔ اس نے یکدم سانس لینے کی کوشش کی اور پانی منہ اور ناک سے اس کے جسم کے اندر داخل ہونے لگا۔ وہ اب بری طرح پھڑپھڑا رہا تھا مگر نہ وہ اپنے بازوؤں کو استعمال کر کے خود کو سطح پر لا سکتا تھا اور نہ ہی اپنے جسم کو اٹھا سکتا تھا۔ اس کے جسم کی پھڑپھڑاہٹ آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی تھی۔ چند لوگوں نے اسے پل سے نیچے گرتے دیکھا اور چیختے ہوئے اس طرف بھاگے۔ وہ رسی ابھی تک ہل رہی تھی۔ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ پانی کے نیچے ہونے والی حرکت اب ختم ہو چکی تھی۔ اس کی ٹانگیں اب بالکل بے جان نظر آ رہی تھیں۔ پل پر کھڑے لوگ خوف کے عالم میں اس بے جان وجود کو دیکھ رہے تھے۔ پل پر موجود ہجوم بڑھ رہا تھا۔ نیچے پانی میں موجود وجود اب ساکت تھا۔ صرف پانی اسے حرکت دے رہا تھا، کسی پینڈولم کی طرح، آگے پیچھے، آگے پیچھے، آگے پیچھے۔ امامہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، رابعہ نے اپنی الماری میں سے اپنا ایک سوٹ نکال کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا۔ امامہ نے قطرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کس لیے تیار ہو جاؤ؟ بھئی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ چلو۔ رابعہ نے اسے تیز رفتاری کے ساتھ استری کا پلگ نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھوں پر اپنا بازو رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے مجھے کہیں نہیں جانا؟ تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ تمہیں بتا رہے ہیں، رابعہ نے اسی لہجے میں کہا، اور میں نے بتا دیا ہے کہ میں کہیں نہیں جا رہی، اس نے آنکھوں سے بازو ہٹائے بغیر کہا۔ زینب بھی چل رہی ہے ہمارے ساتھ، پورا گروپ جا رہا ہے، فلم بھی دیکھیں گے واپسی پر، رابعہ نے پورا پروگرام بتاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے ایک لحظ کے لیے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹاتے ہوئے اسے دیکھا۔ زینب بھی جا رہی ہے؟ ہاں، زینب کو ہم راستے سے پک کریں گے،
امامہ کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ تم بہت ڈل ہوتی جا رہی ہو امامہ، رابعہ نے قدرے ناراضگی کے ساتھ تبصرہ کیا۔ ہمارے ساتھ کہیں آنا جانا ہی چھوڑ دیا ہے تم نے؟ آخر ہوتا کیا جا رہا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، بس میں آج بہت تھک گئی ہوں، اس لیے سونا چاہتی ہوں، امامہ نے بازو ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جویریہ بھی اندر آ گئی اور وہ بھی اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے مجبور کرتی رہی، مگر امامہ کی زبان پر صرف ایک ہی رٹ تھی، نہیں مجھے سونا ہے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ مجبوراً اسے برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئیں۔ راستے سے انہوں نے زینب کو اس کے گھر سے پک کیا، اور زینب کو پک کرتے ہوئے جویریہ کو یاد آیا کہ اس کے بیگ کے اندر اس کا والیٹ نہیں ہے۔ وہ اسے ہاسٹل ہی چھوڑ آئی تھی۔ واپس ہاسٹل چلتے ہیں، وہاں سے والیٹ لے کر پھر بازار چلیں گے۔ جویریہ کے کہنے پر وہ لوگ دوبارہ ہاسٹل چلی آئیں، مگر وہاں آ کر انہیں حیرانی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ کمرے کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ یہ امامہ کہاں ہے؟ رابعہ نے حیرانی سے کہا۔ پتہ نہیں، کمرہ لاک کر کے اس طرح کہاں جا سکتی ہے؟ وہ تو کہہ رہی تھی کہ اسے سونا ہے، جویریہ نے کہا۔ ہاسٹل میں تو کسی کے روم میں نہیں چلی گئی؟ رابعہ نے خیال ظاہر کیا۔ وہ دونوں اگلے کئی منٹ ان واقف لڑکیوں کے رومز میں جاتی رہیں جن سے ان کی ہیلو آئی تھی، مگر امامہ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ کہیں ہاسٹل سے باہر تو نہیں چلی گئی؟ رابعہ کو اچانک سے خیال آیا۔ آؤ وارڈن سے پوچھ لیتے ہیں، جویریہ نے کہا۔ وہ دونوں وارڈن کے پاس چلی گئیں۔ ہاں، امامہ ابھی کچھ دیر پہلے باہر گئی ہے، وارڈن نے ان کی انکوائری پر بتایا۔ جویریہ اور رابعہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ شام کو آئے گی، وارڈن نے انہیں مزید بتایا۔ وہ دونوں وارڈن کے کمرے سے نکل آئیں۔ یہ گئی کہاں ہے؟ ہمارے ساتھ تو جانے سے انکار کر دیا تھا کہ اسے سونا ہے اور وہ تھکی ہوئی ہے اور اس کی طبیعت خراب ہے، اور اس طرح غائب ہو گئی؟ رابعہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ رات کو وہ قدرے لیٹ واپس آئیں، اور جس وقت وہ واپس آئیں امامہ کمرے میں موجود تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کا استقبال کیا۔ لگتا ہے خاصی شاپنگ ہوئی ہے آج، اس نے ان دونوں کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے شاپرز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے اس کی بات کا جواب میں کچھ نہیں کہا، بس شاپرز رکھ کر اسے دیکھنے لگیں۔ تم کہاں گئی تھیں؟ جویریہ نے اس سے پوچھا۔ امامہ کو جیسے جھٹکا لگا۔ میں اپنا والیٹ لینے واپس آئی تھی تو تم یہاں نہیں تھی، اور کمرہ لاکڈ تھا، جویریہ نے اسی کے انداز میں کہا۔ میں تم لوگوں کے پیچھے گئی تھی۔ کیا مطلب؟ جویریہ نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ تمہارے نکلنے کے بعد میرا ارادہ بدل گیا تھا اور یہاں سے زینب کی طرف گئی، کیونکہ تم لوگوں نے اسے پک کرنا تھا، مگر اس کے چوکیدار نے بتایا کہ تم لوگ پہلے ہی وہاں سے نکل گئے ہو۔ پھر میں وہاں سے واپس آ گئی اور بس رستے سے کچھ کتابیں لی تھیں میں نے، امامہ نے کہا۔ دیکھا، تم سے پہلے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلو، مگر اس وقت تم نے فوراً انکار کر دیا، بعد میں بے وقوفوں کی طرح پیچھے چل پڑی۔ ہم لوگ تو مشکوک ہو گئے تھے تمہارے بارے میں، رابعہ نے کچھ اطمینان سے ایک شاپر کھولتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ وہ دونوں اب اپنے شاپر کھولتے ہوئے خریدی ہوئی چیزیں اسے دکھا رہی تھیں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ پتہ نہیں۔ ماں باپ نے کیا رکھا تھا؟ وہ ماں باپ سے پوچھیں۔ خاموشی۔ لوگ کس نام سے پکارتے ہیں تمہیں؟ لڑکے یا لڑکیاں؟ لڑکے۔ بہت سارے نام لیتے ہیں۔ زیادہ کون سا نام پکارتے ہیں؟ ڈیئر ڈیول۔ خاموش۔ اور لڑکیاں؟ وہ بھی بہت سارے نام لیتی ہیں۔ زیادہ تر کس نام سے پکارتی ہیں؟ یہ میں نہیں بتا سکتا، اٹس ٹو پرسنل۔ گہری خاموشی، طویل سانس، پھر گہری خاموشی۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں؟ کیا؟ آپ میرے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جو نہ آپ پہلے جانتے ہیں نہ میں؟ آپ کی دائیں طرف ٹیبل پر موجود اس سفید فائل میں میرے سارے پرٹیکولرز موجود ہیں، پھر آپ وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ سائیکالوجسٹ نے اپنے پاس موجود
ٹیبل لیمپ کی روشنی میں سامنے کاؤچ پر دراز نوجوان کو دیکھا جو اپنے پیر مسلسل ہلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سائیکالوجسٹ کے ساتھ ہونے والی ساری گفتگو کو بیکار سمجھ رہا تھا۔ کمرے میں موجود ٹھنڈک، خاموشی اور نیم تاریکی نے اس کے اعصاب کو بالکل متاثر نہیں کیا تھا۔ وہ بات کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا۔ سائیکالوجسٹ کے سامنے لیٹا ہوا وہ نوجوان ایک عجیب کیس تھا۔ وہ فوٹوگرافک میموری کا مالک تھا۔ اس کا آئی کیو لیول 150 کی رینج میں تھا۔ وہ تھرو آؤٹ اسٹینڈنگ اکیڈیمک ریکارڈ رکھتا تھا اور وہ گولف میں پریزیڈنٹ گولڈ میڈل 3 بار جیت چکا تھا، اور وہ تیسری بار خودکشی کی ناکام کوشش کرنے کے بعد اس کے پاس آیا تھا۔ اس کے والدین ہی اسے اس کے پاس لے کر آئے تھے اور وہ بہت پریشان تھے۔ وہ ملک کے چند بہت اچھے خاندانوں میں سے ایک سے تعلق رکھتا تھا، ایسا خاندان جس کے پاس پیسے کی بھرمار تھی۔ 4 بھائیوں اور 1 بہن کے بعد وہ چوتھے نمبر پر تھا۔ 2 بھائی اور 1 بہن اس سے بڑے تھے۔ اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے وہ اپنے والدین کا بہت چہیتا تھا۔ اس کے باوجود پچھلے 3 سال میں اس نے 3 بار خودکشی کی کوشش کی۔ پہلی دفعہ اس نے سڑک پر بائک چلاتے ہوئے 1 وے کی خلاف ورزی کی اور بائک سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس کے پیچھے آنے والے ٹریفک کانسٹیبل نے ایسا کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ خوش قسمتی سے گاڑی سے ٹکرانے کے بعد وہ ہوا میں اچھل کر ایک دوسری گاڑی کی چھت پر گرا اور پھر زمین پر گرا۔ اس کی کچھ پسلیاں، ایک بازو اور ایک ٹانگ میں فریکچر ہوئے۔ تب اس کے والدین نے کانسٹیبل کے اصرار کے باوجود اسے ایک حادثہ ہی سمجھا، کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ سے یہی کہا تھا کہ وہ غلطی سے 1 وے سے ہٹ گیا تھا۔ دوسری بار پورے 1 سال کے بعد اس نے لاہور میں خود کو باندھ کر پانی میں ڈبونے کی کوشش کی۔ ایک بار پھر اسے بچا لیا گیا۔ پل پر کھڑے لوگوں نے اسے اسی رسی سمیت کھینچ لیا تھا جس کے ساتھ باندھ کر اس نے خود کو نیچے گرایا تھا۔ اس بار اس بات کی گواہی دینے والوں کی تعداد زیادہ تھی کہ اس نے خود کو اپنے آپ پانی میں گرایا تھا، مگر اس کی ماں باپ کو ایک بار پھر یقین نہیں آیا۔ سالار کا بیان تھا کہ کچھ لڑکوں نے اس کی گاڑی کو پل کے پاس روکا اور پھر اسے باندھ کر پانی میں پھینک دیا۔ جس طرح وہ بندھا ہوا تھا اس سے یوں ہی لگتا تھا کہ جیسے واقعی اسے باندھ کر گرایا گیا تھا۔ پولیس اگلے کئی ہفتے اس کے بتائے گئے حلیے کے لڑکوں کو پورے شہر میں تلاش کرتی رہی۔ سکندر عثمان نے خاص طور پر ایک گارڈ اس کے ساتھ تعینات کر دیا جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا، مگر تیسری بار وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکا۔ خواب آور گولیوں کی ایک بڑی تعداد کو پیس کر اس نے کھا لیا تھا۔ گولیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ معدہ واش کرنے کے باوجود اگلے کئی دن بیمار رہا تھا۔ اس بار کسی کو بھی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے خانسامہ کے سامنے ان گولیوں کا پاؤڈر بنا کر دودھ میں ڈال کر پیا تھا۔ سکندر عثمان اور طیبہ سکندر شاکڈ تھے۔ پچھلے دونوں واقعات بھی انہیں پوری طرح یاد آ گئے تھے اور وہ پچھتانے لگے تھے کہ انہوں نے پہلے اس کی بات پر اعتبار کیوں کیا۔ پورا گھر اس کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں اسکول، کالونی اور خاندان ہر جگہ خبریں پھیل رہی تھیں، اور اس بار اس بات سے اس کا انکار کر سکنا مشکل تھا کہ وہ خودکشی کی کوشش نہیں تھی، مگر وہ یہ بتانے پر تیار نہیں تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ بھائی، بہن، ماں یا باپ، اس نے کسی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ سکندر اے لیولز کے بعد اس کے بڑے بھائیوں کی طرح اسے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھجوانا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے اسے کہیں بھی نہ صرف بڑی آسانی سے ایڈمیشن مل جائے گا بلکہ اسکالرشپ بھی، لیکن ان کے سارے پلانز جیسے پھک کر کے اڑ گئے، اور اب وہ اس سائیکالوجسٹ کے سامنے موجود تھا جس کے پاس سکندر عثمان نے اپنے ایک دوست کے مشورے پر اسے بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے سالار، بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ مرنا کیوں چاہتے ہو تم؟ سالار نے کندھے اچکائے۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں مرنا چاہتا ہوں؟ خودکشی کی 3 بار کوشش کر چکے ہو تم۔ کوشش کرنے میں اور مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ تینوں دفعہ تم اتفاقاً بچائے گئے ہو، ورنہ تم نے خود کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دیکھیں، جس کو آپ خودکشی کی کوشش کہہ رہے ہیں، میں اسے خودکشی کی کوشش نہیں سمجھتا۔
میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو بڑے پرسکون انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور موت کی تکلیف تم کیوں محسوس کرنا چاہتے ہو؟ بس ایسے ہی، کیوروسٹی سمجھ لیں۔ سائیکالوجسٹ نے ایک گہرا سانس لے کر اس 150 IQ لیول والے نوجوان کو دیکھا جو چھت کو گھور رہا تھا۔ تو ایک بار خودکشی کی کوشش سے تمہارا تجسس ختم نہیں ہوا؟ اوہ تب میں بے ہوش ہو گیا تھا، اس لیے میں ٹھیک سے کچھ محسوس نہیں کر سکا۔ دوسری بار بھی ایسا ہی ہوا، تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بولا، اور اب تم چوتھی بار کوشش کرو گے؟ یقیناً، میں محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ درد کی انتہا پر جا کر کیسا لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے جوائے کی انتہا ایکسٹیسٹی ہوتی ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خوشی کی اس انتہا کے بعد کیا ہے۔ اسی طرح درد کی بھی تو کوئی انتہا ہوتی ہوگی، اس کے بعد آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ ایکسٹیسٹی میں آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ میں نہیں سمجھ سکا۔ فرض کریں آپ ایک بار اسٹرپٹیز دیکھ رہے ہیں، بہت تیز میوزک بج رہا ہے، آپ ڈرنک کر رہے ہیں، آپ نے کچھ ڈرگز بھی لی ہوئی ہیں، آپ ناچ رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ اپنے ہوش و حواس کھوتے جا رہے ہیں۔ آپ ایکسٹیسٹی میں ہیں، کہاں ہیں، کیوں ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کو یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ میں جب باہر چھٹیاں گزارنے جاتا ہوں تو اپنے کزنس کے ساتھ ایسے بارز میں جاتا ہوں، لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ میں ایکسٹیسٹی میں نہیں جاتا۔ آئی نیور گیٹ وائلڈ وتھ جوائے۔ مجھے ان چیزوں سے اتنی خوشی نہیں مل پاتی جتنی باقی لوگوں کو ملتی ہے، اور یہی چیز مجھے مایوس کرتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر سرور کی انتہا پر نہیں پہنچ سکتا تو شاید درد کی انتہا پر پہنچ سکوں، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ وہ خاصا مایوس نظر آ رہا تھا۔ تم اس طرح کی چیزوں میں وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ اتنا شاندار ایکڈیمک ریکارڈ ہے تمہارا۔ سالار نے اس بار انتہائی بیزاری سے اسے کہا، پلیز اب آپ میری ذہانت کے راگ الاپنا مت شروع کر دیجیے گا۔ مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں میں اپنی تعریفیں سنتے سنتے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ سائیکالوجسٹ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اپنے لیے کوئی گول سلیکٹ کرو۔ میں نے کیا ہے۔ کیا؟ مجھے خودکشی کی ایک اور کوشش کرنی ہے۔ مکمل اطمینان تھا۔ کیا تمہیں کوئی ڈپریشن ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ تو پھر مرنا کیوں چاہتے ہو؟ ایک گہرا سانس۔ کیا آپ کو ایک بار پھر سے بتانا شروع کروں کہ میں مرنا نہیں چاہتا، میں کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ اکتایا۔ بات گھوم پھر کر پھر وہی آ گئی تھی۔ سائیکالوجسٹ کچھ دیر سوچتا رہا۔ کیا تم یہ سب کسی لڑکی کی وجہ سے کر رہے ہو؟ سالار نے گردن موڑ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ لڑکی کی وجہ سے؟ ہاں، کوئی ایسی لڑکی جو تمہیں اچھی لگتی ہو، جسے تم شادی کرنا چاہتے ہو۔ اس نے بے اختیار قہقہا لگایا اور پھر ہنستا ہی گیا۔ مائی گاڈ، آپ کا مطلب ہے کہ کسی لڑکی کی محبت کی وجہ سے میں خودکشی؟ وہ ایک بار پھر بات ادھوری چھوڑ کر ہنسنے لگا۔ لڑکی کی محبت اور خودکشی، کیا مذاق ہے۔ وہ اب اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائیکالوجسٹ نے اسی طرح کے کئی سیشنز اس کے ساتھ کیے، اور ہر بار نتیجہ ایک ہی نکلتا تھا۔ آپ اس کو تعلیم کے لیے بیرون ملک بھجوانے کی بجائے یہیں رکھیں اور اس پر بہت زیادہ توجہ دیں۔ ہو سکتا ہے وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کرتا ہو۔ اس نے کئی ماہ کے بعد سالار کے ماں باپ کو مشورہ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے باہر بھجوانے کی بجائے اسلام آباد کے ادارے میں ایڈمیشن لے کے دیا گیا۔ سکندر عثمان کو یہ اطمینان تھا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں گے تو شاید وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ سالار نے ان کے اس فیصلے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے ان کے اس فیصلے پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اسے بیرون ملک تعلیم کے لیے بھجوایا جائے گا۔ سائیکالوجسٹ کے ساتھ آخری سیشن کے بعد سکندر عثمان اسے گھر لے آئے اور انہوں نے طیبہ کے ساتھ مل کر اس سے ایک لمبی چوڑی میٹنگ کی۔ وہ دونوں اپنے بیڈ روم میں بٹھا کر اسے ان تمام آسائشوں کے بارے میں بتاتے رہے جو وہ پچھلے کئی سالوں سے اسے فراہم کرتے رہے تھے۔ انہوں نے اسے ان توقعات کے بارے میں بھی بتایا جو وہ اس سے رکھتے ہیں۔
اسے اس محبت بھرے جذبات سے بھی آگاہ کیا جو وہ اس کے لیے محسوس کرتے ہیں۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ چنگم چباتا باپ کی بے چینی اور ماں کے آنسو دیکھتا رہا۔ گفتگو کے آخر میں سکندر عثمان نے تقریباً تنگ آ کر اسے کہا، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے یا جو تمہیں چاہیے؟ مجھے بتاؤ۔ سالار سوچ میں پڑ گیا۔ اسپورٹس کار۔ اگلے ہی لمحے اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اسپورٹس کار باہر سے منگوا دیتا ہوں، مگر دوبارہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا جو تم نے کی ہے، اوکے؟ سکندر عثمان کو کچھ اطمینان ہوا۔ سالار نے سر ہلا دیا۔ طیبہ نے ٹیشو سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جیسے سکون کا سانس لیا۔ وہ کمرے سے چلا گیا تو سکندر عثمان نے سگار جلاتے ہوئے ان سے کہا، طیبہ، تمہیں اس پر بہت توجہ دینی پڑے گی۔ اپنی ایکٹیویٹیز کچھ کم کرو اور کوشش کرو کہ اس کے ساتھ روزانہ کچھ وقت گزار سکو۔ طیبہ نے سر ہلا دیا۔